جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے. کچھ چیزوں میں یقینی شفا ہے جن میں نمبر 1 شہد ہے، ہنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد پینا، سینگی لگوانا یعنی پچھنے کرانا، اور آگ سے داغنا. اور اپنی امت کو میں داغنے سے منع کرتا ہوں، داغ لگانے سے. کلونجی میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. عجوہ کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ جنت کے پھلوں میں سے، اور اس میں زہر سے شفا. یعنی اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے جسم میں آپ کو بلڈ پوائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح برنی کھجور کی قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے، وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی شفا کا ذریعہ ہے. پھر زمزم. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے قابو ہجوم کو دور رکھتا تھا. ابن عباس ایک اسکالر تھے، مفسر قرآن. تو لوگ ہجوم کر دیتے تھے ان پر، لیکن کچھ عرصہ نہ جا سکا. بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی. میں نے عرض کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو. یعنی بخار کے مریض کو آب زمزم پلائیں بھی، ماتھے پہ پٹیاں بھی کریں، چھڑکاؤ بھی کریں، کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کریں زمزم کے ساتھ. پھر پانی سے علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے، یعنی صبح ارلی مارننگ. اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے، اس لیے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا. پھر ہے گائے کا دودھ. عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے. گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چرتی ہے. یعنی جو جانور مختلف درخت چرتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے. وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنز خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. جنگلی بکری کے گوشت میں شفا، ہنٹنگ کا جو گوشت ہے نا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے. یعنی اس کو سوپ بنایا جائے، پگھلایا جیسے مراد یہ کہ اس کو بالکل اس کو ملیدہ بنا لیا جائے. کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے کو، کمر سے متصل حصہ. حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. جیسے بعض اوقات بیمار ہو جائے نا تو ساگو دانہ دیتے ہیں تو وہ بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ بھی فائدے کی چیز ہے.